اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ٹاپک فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، وہ حکمران جس کے انصاف سے ڈرتی تھی زمین۔ تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ انسانی کا مطالعہ کریں تو ہمیں حکمرانوں کی ایک لمبی فہرست ملتی ہے، لیکن ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جس کا ذکر خیر صدیوں گزرنے کے بعد بھی اس عقیدت و احترام سے کیا جاتا ہوں، جس طرح ہم آج بھی ایک عظیم ہستی خلیفہ دوم حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا نام لیتے ہیں۔ انہیں تاریخ فاروق اعظم کے نام سے جانتی ہے۔ فاروق یعنی حق و باطل میں فرق کرنے والا۔ یہ لقب انہیں خود سرکار دو عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا تھا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ کیسے ایک انسان کا عدل و انصاف نہ صرف ایک سلطنت کی بنیاد بنتا ہے بلکہ زمین و آسمان کے نظام کو بھی متاثر کر دیتا ہے۔ وہ موڑ جب تاریخ کا رخ بدلا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قبول اسلام محض ایک فرد کی ایمان کی کہانی نہیں ہے، یہ تاریخ اسلام کا وہ فیصلہ کن موڑ تھا جب مظلوم اور زیر زمین چلنے والی جماعت کو طاقت اور عظمت میسر آئی۔ آپ رضی اللہ عنہ قریش کے معزز خاندان سے تھے، پڑھے لکھے تھے، بااثر تھے اور اپنے حق گوئی کی وجہ سے جانے جاتے تھے۔ جب آپ نے اسلام قبول کیا تو حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ نے اسلام کو عمر بن الخطاب کے ذریعے عزت دی۔ یہ بات محض الفاظ نہیں تھی، اس کے فوراً بعد پہلی بار مسلمانوں نے کلہ بیت اللہ شریف میں نماز ادا کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہی وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے بلند آواز سے کلمہ پڑھتے ہوئے اعلان کیا کہ اب کوئی چھپنے والا نہیں رہا۔ یہ تھا فاروق کے معنی، حق کو باطل سے جدا کرنا اور اسے غالب کر دینا۔ انصاف کی وہ داستانیں جو رہتی دنیا تک یاد رکھی جائے گی۔ فاروق اعظم کی خلافت کا مرکز و محور انصاف تھا۔ ان کا انصاف محض کتابی اصول نہیں تھا، یہ ایک زندہ حقیقت تھی جو امیر و غریب، مسلم و غیر مسلم، حتیٰ کہ خود ان کی ذات تک کو یکساں طور پر اپنی لپیٹ میں لیتی تھی۔ آئیے تاریخ کے چند ایسے ہی روشن اوراق پلٹتے ہیں۔ مصر کے گورنر کا بیٹا اور ایک عام قبطی۔ مصر کے گورنر حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کے بیٹے نے ایک مصری قبطی عیسائی نوجوان سے دوڑ لگائی اور ہار گئے۔ غصے میں انہوں نے اس نوجوان کو کوڑوں سے مارا۔ نوجوان نے مدینہ منورہ پہنچ کر خود خلیفہ وقت سے فریاد کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دونوں کو طلب کیا۔ ثبوت ملنے پر انہوں نے مظلوم قبطی سے کہا، اب تم اس ظالم کو خود سزا دو، اور پھر گورنر کے بیٹے کو سزا دی۔ اسی موقع پر آپ نے مصر کے گورنر سے فرمایا، وہ تاریخی جملہ، تم نے لوگوں کو کب سے غلام بنانا شروع کر دیا ہے، حالانکہ وہ اپنی ماں کے پیٹ سے آزاد پیدا ہوئے تھے۔ یہ صرف ایک فیصلہ نہیں، ریاست اور شہری کے درمیان تعلق کی نئی تعریف تھی۔ دوسری داستان ایک بوڑھی عورت کا سوال اور خلیفہ کا رونا۔ ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک بوڑھی عورت کے پاس سے گزرے جو اپنے خیمے میں بیٹھی تھی۔ باتوں باتوں میں انہوں نے پوچھا کہ عمر یعنی خود خلیفہ کے بارے میں کیا خیال ہے۔
بڑھیا بولی کہ وہ اچھی حکمران نہیں ہے کیونکہ اسے اس کا حق نہیں پہنچا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ عمر کو تیرے حال کی کیا خبر، تو بڑھیا نے جواب دیا، سبحان اللہ، میں نہیں سمجھتی کہ کسی کو لوگوں کا حاکم بنا دیا جائے اور اسے اپنے رعایا کا مشرق و مغرب کی خبر نہ ہو۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے کہا، ہائی عمر، ہر کوئی تجھ سے زیادہ سمجھدار ہے، یہاں تک کہ یہ بوڑھی عورت بھی۔ اور پھر انہوں نے اس عورت سے معافی مانگی اور اس کا حق ادا کیا۔ یہ تھا حکمران کا عجز و انکسار۔ ایک سچے قاتل اور ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی ضمانت۔ یہ ہے چوتھی داستان۔ ایک شخص نے نادانی میں قتل کیا تو عمر رضی اللہ عنہ نے قصاص کا حکم سنایا۔ اس شخص نے 3 دن کی مہلت مانگی تاکہ اپنے بچوں کو سمجھا آئے، مگر کوئی ضامن نہ تھا۔ اس موقع پر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، حالانکہ وہ اس شخص کو جانتے تک نہ تھے۔ انہوں نے کہا کہ اس کے چہرے پر ایمان کی چمک دیکھ کر وہ ضمانت دیتے ہیں۔ 3 دن بعد وہ شخص وقت پر واپس آ گیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مقتول کے ورثاء سے اس کے معافی دلوانے کی کوشش کی۔ یہ واقعہ انصاف کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام کے اعتماد اور انسانیت پر یقین کی بھی عکاسی کرتا ہے۔ جدید ریاست کی بنیاد رکھنے والے اصلاحات۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ محض ایک فاتح ہی نہیں تھے، بلکہ ایک عبقری منتظم تھے۔ انہوں نے ایسے انتظام ڈھانچے قائم کی جو آج بھی جدید ریاستوں کی بنیاد ہے۔ بیت المال، ریاستی خزانے کو منظم کیا، جہاں تمام آمدنی جمع ہوتی اور ہر شہری کے حقوق کے مطابق تقسیم ہوتی۔ عدالتی نظام، باقاعدہ عدالتیں قائم کی اور قاضی مقرر کیے جو قانون کے مطابق آزادانہ فیصلے کریں۔ تاریخ ہجری، ہجرت نبوی کو بنیاد بنا کر اسلامی تقویم کا آغاز کیا جو آج تک استعمال ہو رہی ہے۔ فتوحات کا حقیقی مقصد دل جیتنا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں اسلامی ریاست کا رقبہ بے مثال طور پر پھیلا۔ عراق، ایران، شام، مصر، فلسطین اور یروشلم جیسے خطے فتح ہوئے، لیکن ان فتوحات کے کامیابی کا راز صرف فوجی طاقت نہیں تھا، اس کا راز تھا انصاف۔ جب یروشلم فتح ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک سادہ اونٹ پر سوار ہو کر وہاں پہنچے۔ انہوں نے شہر کے عیسائی باشندوں کے مذہبی اور جانی و مالی تحفظ کی ضمانت دی۔ یہی وجہ تھی کہ فتح ہونے والے علاقوں کے لوگوں نے عرب فاتحین کو نجات دہندہ کے طور پر دیکھا، کیونکہ وہ پہلے ظالم حکمران کے جبر سے آزاد ہوئے تھے۔ شہادت عدل کی راہ میں آخری قربانی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زندگی کا اختتام بھی ان کی عظمت کی گواہی دیتا ہے۔ 26 ذی الحجہ 23 ہجری کو ایک ایرانی مجوسی فیروز ابو لولو نے صبح کی نماز کے دوران آپ پر خنجر سے حملہ کیا۔ زخمی حالت میں جب آپ کو معلوم ہوا کہ قاتل ایک غیر مسلم ہے تو آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ کوئی مسلمان اس جرم میں ملوث نہیں ہے۔ آپ نے اپنی موت کے بعد مسلمانوں کے لیے ایک مشاورتی کمیٹی مقرر کی تاکہ جمہوری طریقے سے اگلا خلیفہ منتخب ہو سکے۔ 3 دن بعد یکم محرم 24 ہجری کو یہ آفتاب عدل ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔ آپ کی خلافت کا دورانیہ 10 سال 6 ماہ اور 4 دن پر محیط تھا۔ آج ہم جس دور میں جی رہے ہیں، جہاں انصاف کی تلاش پر سو ہے، وہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی ہمارے سامنے ایک کامل نمونہ ہے۔ انہوں نے سکھایا کہ حکمران کی طاقت اس کے محل یا فوج میں نہیں ہے، بلکہ اس کی انصاف، رعایا کی خدمت اور اللہ کے سامنے جواب دہی کے احساس میں ہے۔ آئیے ہم بھی اپنے دائرہ کار میں، چاہے وہ گھر ہو،
دفتر ہو یا معاشرہ، انصاف، دیانت اور حقوق کی ادائیگی کا وہی فاروقی معیار قائم کرنے کا کوشش کرے۔ اللہ پاک ہمیں فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔